دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمض حق میں ایک دفعہ پھر فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ تو آج میں آپ سے کوئی لائیو گفتگو میں بات کروں گی اپنی ذاتی زندگی سے۔ آپ سب نے زندگی میں بہت سارے دفعہ یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پرکھا ہوگا اور عام زندگی میں آزمایا بھی ہوگا۔ سانچ کو آنچ نہیں، ایمانداری کا جو ہے وہ بے شک وہ صلہ مل جاتا ہے، پھر یہ ایسی چیزیں بہت ساری۔ لیکن اصل میں میرا کہنے سے یہاں یہ بات بیان کرنے سے جو عینی مشاہدہ ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کوئی بہت آنیسٹ ہوں یا بہت کوئی پہنچی ہوئی چیز ہوں یا اس طرح سے مراد نہیں ہے۔ ایک حقیقت آپ کے ساتھ، ایسی حقیقت شیئر کرنے کو دل ہوا جس سے میں سمجھتی ہوں کہ معرفت کی راہیں سمجھنے میں، حقیقت کی راہیں سمجھنے میں، طریقت کی راہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ جب ہم کہتے ہیں نا دل سے حسبی اللہ، کہ مجھ کو اللہ تو ہی کافی ہے، تو بے شک پھر وہ کافی ہو کے دکھاتا ہے کہ میں ہی ہوں اور میں ہر جگہ ہوں۔ میرے بندے تو نے مجھ پر بھروسہ کیا تو میں تیرے بھروسے کو کبھی جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ تو میں آج سے 15 برس قبل کسی ادارے میں کام کے دوران مجھے ایک واقعہ پیش آیا۔ میں نے کہا آج میں آپ کے گوش گزار کروں۔ تو ادارے کا نام اور پروجیکٹس وغیرہ کا نام میں یہاں پہ شو نہیں کروں گی، باہر مختصراً آپ سے ذکر کروں گی کہ میری جاب بڑی حساس نوعیت کی تھی اور فارن فنڈڈ پروجیکٹ تھا جس میں مجھے کوئی ایک نیڈ اسیسمنٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہوتا تھا۔ پھر جس جگہ پر وہ منصوبہ لگنا ہوتا تھا اس کے لیے وہ میں سائن کرتی تھی تو وہ رقم جو ہے مختص ہو جاتی تھی، اس پر پھر وہ آگے متعلقہ عملہ کا یا کنسٹرکشن کے جو اسپیشلسٹ تھے یا انجینئرنگ سیکشن تھا وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتا تھا، لیکن انیشلی مجھے ہی اس کو اپروو کرنا ہوتا تھا۔ تو میرے پاس نا 2 اسکیمیں آئیں ایسے تو بے شمار ہر بندے کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں، بہرحال جن کا تعلق جو ہے پنڈی کے نواحی علاقوں سے تھا اور وہ کروڑوں میں تھی اسکیمیں۔ جب اس پر میں سائن کرنے لگی اس کی جو ایک نیڈ اسیسمنٹ سرٹیفکیٹ تھا، تو میرے دل میں ایک اندر سے خیال آیا۔ وہ باطنی مرشد نے مجھ سے کہا کہ تو جا ذرا وزٹ تو کر، اٹھ کے تو دیکھ کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ خیر میں نے انیشلی جو ہے امیجیٹلی وزٹ پلان کیا اور اس جگہ کو کہ جہاں پر کہ وہ میرے پاس آیا ہوا تھا وہ پہنچ گئے۔ جب میں نے اس جگہ کی تلاش کی تو پتہ چلا کہ وہ 2 مقامات جن کا میں نے وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرنا تھا وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کا تو وہاں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ ملک کا پیسہ وہ کہاں پہ جانا تھا۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ مالک نے ایک بہت بڑے جو ہے ویسے کام سے بچا بھی لیا، پھر ظاہر ہے وزٹ پلان کیا تھا، رپورٹ بھی دینی تھی۔
تو میں تمام رات میں نے اسلام آباد میں اسٹے جو کیا ہوا تھا سوچتی رہی کہ بہرحال میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو بھی اگر آپ کی مرضی ہے، آپ کے ساتھ پیٹ ہیں، فیملیز ہیں، بچے ہیں، آپ کی روزی ہے، تو دیکھیں اس راہ میں قباحتیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، آپ دینا چاہیں گے تو بھی مجھے خوشی ہوگی، اگر نہیں دینا چاہیں گے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری آپ سے کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے، آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں۔ بہرحال میں نے رات بھر جو ہے وہ اس کو کیا، رپورٹ کو ٹائپ کرایا اور ود پروف جو ہے اسے، پھر خیر صبح میں نے سٹاف سے پوچھا، سب نے کہا جی نہیں جی یہ حق بات ہے تو ہم سائن کریں گے۔ میں نے کہا دیکھ لیں حق بات ہے، بڑا مشکل ہے حق پر چلنا، آپ سائن کریں لیکن اس شرط پر کہ کل کو آپ یہ نہ ہو کہ آپ دوسری جگہ بھی سائن کر رہے ہو میرے خلاف، ابھی بھی میں آپ سوچ لیں۔ بالخصوص میں 2 آفیسر تھے، تو میں نے کہا دیکھ لیں دنیا گول ہے، پھر بھی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ اگر آپ میرے یہ نہ ہو کہ روزے خدا کے تو جو خدا کے حضور تو پیش آپ نے ہونا ہی ہے، یہ نہ ہو کہ میرے سامنے ہی کل آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ نہیں نہیں جی ہم سائن کریں گے۔ خیر انہوں نے سائن کر دی ہے، رپورٹ سبمٹ ہوگی، اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہوگا کہ وہ کام جو تھا جو ہونا تھا وہ رک گیا اور ظاہر اپروو نہ ہو سکی وہ اسکیمز، نہ وہ فنڈز اور پیسے نکل سکے۔ اب اس بات کو 2-4 دن گزر چکے تھے، تو میں وہیں آفس میں اپنے چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک شخص نا کسی اور سیکشن سے وہ بھاگتا بھاگتا، اس کے ہاتھ میں فائل، ایک بہت بڑی موٹی سی فائل تھی، اور کہتا ہے مجھے یہ دیکھیں کہ میڈم صاحبہ یہ فائل جو ہے یہ لگتا ہے آپ کے سیکشن کی ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا لکھا ہے اس میں اور کس طرح سے، کوئی ڈرافٹ مین تھا خیر اس دوسرے سیکشن سے میرے پاس آیا، میں نے اس کہا کہ آپ رکھ دیں میں دیکھ لیتی۔ اب میں نے دیکھا اس فائل کو جب کھولا تو میں حیران رہ گئی، اس میں میرے خلاف جو تھا لکھا ہوا تھا کہ میں اس جگہ پہ گئی نہیں، جن لوگوں نے میرے ساتھ سائن کیے ہوئے تھے انہوں نے دوسری پارٹی کے ساتھ بھی سائن کیے ہوئے تھے۔ یہ ہے ہمارے قول و فعل میں تضاد، ہم ذاتی مفاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ اس میں بہرحال ایک پلندہ لگا ہوا تھا بہت میرے پہ، جس پر طرح طرح کے انہوں نے کہا جی یہ کی ہے یہ ہے، لیکن مالک کا احسان کہ وہ اس نے فائل اٹھا کے میرے ایسے گود میں ڈال دی مالک نے کہ یہ لے، تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا، یہ لے رکھ، تو یہ تیرے پاس ہے، یہ ہے تیرے خلاف جو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ بہرحال آپ سے کیا ہے، کیونکہ آپ سب لوگ میرے اپنے، میں نے شارٹ لیو لی اور خیر گھر میں آئے، میں والد صاحب کے پاس، ان دنوں والد صاحب میرے حیات تھے، تو ان کو میں نے کہا یہ اس طرح سے ہے سارے۔ خیر اس کے بعد یہ ڈھونڈیا پڑ گئی یہ فائل، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کے اس پر سائن سے اس طرح کے انہوں نے وہ کیے ہوئے تھے کہ کسی طرح مس فٹ قرار دیا جائے اور مجھے جو ہے وہ اس جاب سے برخاست کیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جس کا دیا واقعی سانچ کو آنچ نہیں، یہ میں نے پریکٹیکلی آزمایا، اور جس کو مالک عزت دینا چاہتا ہے اس کو کوئی جو ہے اس کی عزت میں کمی نہیں کر سکتا، جس کو وہ قرآن میں کہے جس کو میں نفع دینا چاہوں اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور جس کو میں نہ دینا چاہوں تو اس کو کوئی نفع دے نہیں سکتا۔ تو یہ میرے مالک نے مجھے مشاہدہ کروایا، دیکھو تم نے مجھ پر بھروسہ کیا اور تم حق کی راہ پہ چلی، اور یہ کہ میں بے شک جو ہے وہ اپنے بندے جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ رستے جو ہیں وہ کھول دیتا ہوں، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اس نے بہت ساری اپنی جو صفات ہیں مجھے اس کے ذریعے مشاہدہ کروائیں، قرآن کی اس آیت کی عملی جو ہے مشاہدہ کروا دیا کہ بے شک میرے حکم بغیر نہ کوئی کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ تو مالک نے بے شک میرے ساتھ جو ہے وہ کمال کیا۔ پھر میری یہ تھا کہ مجھے اس کی سچ بولنے کی پاداش میں میری اکثر ہر دوسرے تیسرے دن پوسٹنگ ہو جانی، پھر واپس ہونی، پھر ہونی، اور اس کے کوئی کچھ عرصہ بعد
کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، سلسلہ ہوا، وہاں پہ چینجز آئیں سارا. پھر وہی لوگ جنہوں نے یہ پورا سسٹم تیار کیا تھا، انہوں نے ہی سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بچی حق پہ اور سچ پہ ہے، ہم نے جو ہے وہ غلط بات کی. تو اس طرح مالک نے اپنے بندوں کو جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذل دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ نفع پہنچاتا ہے. تمام عزتیں اس کے لیے، بے شک العزت للہ جمیعا. تمام نفع نقصان کا مالک وہ ہے، ہر چیز کی اس کی ملکیت ہے. جب ہم یہی سوچے کہ یہی جو ہے طریقہ جو ہے، یہی بات جو ہے، اس پر دل و جان سے یقین رکھ کے عملی زندگی میں بھی چلیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یقین جانے سبزی والا نیچے وہ باٹ لگانا وہ چھوڑ دے گا وزن بڑھانے کے لیے، کہ وہ نیچے لگا دے گا کچھ کہ وزن 1 پاؤ زیادہ ہو جائے. ہمارے لین دین کے معاملہ درست ہو جائیں گے جب ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، اپنے آپ کو جو سو کال جو ہیں وہ ہم ترازو میں مادیت کے تولنا چھوڑ دیں گے، خدا پر اس طرح سے بھروسہ کریں گے، اس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے. تو یقین جانیے کہ ہماری نہ صرف اپنی زندگی بلکہ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ پاکستان واقعی پاکستان بن جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ، بسم اللہ.